الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اللہ کی راہ کے اندر وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، محبوب ہے، اس خرچ کرنے کی وجہ سے تم بھلائی یعنی نیکی اور جنت کو حاصل کر سکو گے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو مال موجود ہیں ان میں سب سے پسندیدہ مال میرا باغ ہے جو بیرحا کہلاتا ہے۔ یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں تشریف لاتے تھے۔ پانی انتہائی اس کا لذیذ اور نفیس تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے پیا بھی کرتے تھے، اور یہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا پسندیدہ ترین مال اور باغ تھا۔ تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ میں سے یہ سب سے پسندیدہ ہے، اور قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو جنت اور نیکی ملے گی۔ تو عرض کی کہ میں یہ اسے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ جہاں چاہیں اسے خرچ کر دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑا پسندیدہ مال ہے، بڑا نفع بخشنے والا مال ہے۔ پھر مشورہ دیا کہ جو تمہارے اقارب ہیں، قریبی لوگ ہیں، یعنی رشتہ دار ہیں تمہارے قریبی، ان میں اسے خرچ کر دو۔ تو پھر انہوں نے حضرت ابی بن کعب، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور مستحق تھے، ان کے درمیان یہ باغ تقسیم کر دیا، اللہ کی راہ کے اندر دے دیا۔ تو ایک تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہو یہ پسندیدہ چیز یا کم از کم ایسی ہو کہ جو دوسرے کو نفع دینے والی ہو، کم از کم دوسرے کو نفع دینے والی ہو، فائدہ دینے والی ہو۔ جو بھی خرچ کریں گے اللہ کی راہ کے اندر اچھی نیت کے ساتھ، اللہ پاک بدلہ دے گا، ثواب دے گا، لیکن اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ ہم خرچ کس نیت سے کر رہے ہیں اس کی راہ کے اندر۔ بعض اوقات بچا کھچا مال ہوتا ہے، ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو قابل استعمال نہیں رہتی، تو اسے ہم نکال دیتے ہیں، وہ بھی دیں اللہ کی راہ کے اندر جو دینا ہے، لیکن جو چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کھانا بنتا ہے گھر کے اندر، عمومی طور پر گھروں میں جو کھانا بنتا ہے وہ ضرورت سے زائد بنتا ہے، بچتا ہے، بچے گا تو کیا کریں گے، اسے فریج میں رکھ دیں گے۔ اب فریج میں رکھنے کے بعد بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ استعمال میں آ جاتا ہے، لیکن بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ پھر بالآخر اسے یا تو ٹھنڈا کروا دیا جاتا ہے یا پھر کام والی کو، ماسی کو یا کسی کو دے دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ اسی وقت جب اس نے کھانا بنایا تھا، گرما گرم تازہ کھانا تھا، اسی کو نکال کے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ کے اندر دیتا تو یہ زیادہ پسندیدہ تھا۔ اب استعمال کے قابل نہ رہا، پسندیدہ نہ رہا، اور طبیعت اس کی طرف مائل نہیں، تو اس کو دے دینا، اللہ اس پہ بھی ثواب عطا فرمائے گا، لیکن اصل چیز یہ تھی کہ اس وقت ہم اللہ کی راہ کے اندر سے خرچ کرتے، یہ زیادہ پسندیدہ۔ دوسرا یہ کہ بندے کا جس کے ساتھ جتنا تعلق رشتے کے حوالے سے گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اتنا ہی زیادہ شریعت کو مطلوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ جتنا تعلق گہرا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ شریعت کو پسند ہے، اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ میں تو کئی دفعہ بہرحال یہ سمجھا چکا ہوں اور سمجھو وہ کو سمجھاتا ہوں، یعنی ایسے افراد
کہ جو دنیا کو سمجھاتے ہوں، جو یعنی جن کو کہیں کہ وہ ایک لیڈرانہ سوچ رکھتے ہیں اور دنیا کو چلاتے ہیں، ان کو بھی بعض اوقات سمجھانا پڑتا ہے کہ خرچ کہاں کرنا ہے، دینا کس کو ہے، اٹھا کے جس کو چاہیں دے دیں۔ یہ نہ شریعت پسند کرتی ہے نہ عقل پسند کرتی ہے، عقل کے بھی تقاضوں کے خلاف ہے، شریعت کے بھی تقاضوں کے خلاف ہے۔ شریعت نے جو دوسروں کو دینا مقرر کیا، یا ویسے ہی جو کسی کو دینا پسندیدہ ہے، وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی کی حاجت پوری ہوتی ہو، کسی کی ضرورت پوری ہوتی ہو، نہ یہ کہ کسی کو جو بری خواہشات ہیں یا کسی کو مال جمع کرنے کا شوق ہے یا جس کا پروفیشن یہ بن چکا ہے بندہ اس کو دیتا رہے، یہ نہیں۔ حدیث پاک کے جامع ترمذی شریف کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ علی المسکین صدقہ، جو مسکین ہے یعنی حقیقتاً مستحق ہے، اس کو دینا ایک صدقہ ہے۔ والصدقۃ علی الاقارب صدقتان ثنتان، یعنی جو بندہ اپنے رشتہ داروں پر صدقہ کرتا ہے، یہ دو صدقے ہیں۔ مسکین کو دے رہے ہیں، مستحق کو دے رہے ہیں، واقعی جو مستحق ہے اس کو دے رہے ہیں، اس کو ایک صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن جو آپ کا رشتہ دار ہے اسے دینے پر اللہ پاک دو صدقوں کا ثواب عطا فرمائے گا، ایک صدقہ کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ داری نبھانے کا ثواب دے گا۔ تو اس لیے یہ حدیث مبارکہ جو بھی ہم نے سنی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قریبی لوگوں میں جو رشتہ دار ہیں، اور پھر خود ہی چچا کے بیٹوں کے درمیان حضرت ابو طلحہ انصاری اسے خرچ کر رہے ہیں جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند کر رہے ہیں، تو اس لیے اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈ کر ان میں پہلے دیں، جو پڑوسی ہیں، قریبی لوگ ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، ان پر صدقہ کریں، یہ شریعت مطہرہ کو زیادہ پسند ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو شریعت کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔